اسرائیل غزہ میں صورتحال کی بہتری کے لیے مزید اقدامات کرے، امریکی وزیر خارجہ۔ اردن اور مصر کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کا نفاذ بہت ضروری ہے۔ تائیوان کے دفاع کو فروغ دینے کے لیے قانون سازی پر صدر بائیڈن کے دستخط کے بعد چین کا جوابی کارروائی کا اندیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران غزہ میں انسانی صورتحال میں قابل ذکر پیش رفت دیکھی ہے، لیکن اسرائیل پر زور دیا کہ وہ اس سلسلے میں مزید اقدامات کرے۔ ریاض میں امریکی خلیج تعاون کونسل کے اجلاس کے آغاز کے موقع پر بلنکن نے کہا کہ غزہ میں انسانی بحران کے خاتمے کا سب سے مؤثر طریقہ جنگ بندی کا حصول ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ واشنگٹن نے غزہ جنگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ کی حکمرانی سمیت دیگر مسائل پر بات کرنے کے لیے یہ ملک مشرق وسطیٰ کے سفر میں اینٹنی بلنکن کا پہلا پڑاؤ ہے۔ بلنکن سے یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ عرب ملکوں کو یورپی ریاستوں کے ساتھ اکٹھا کریں گے اور یہ طے کرنے کی کوشش بھی کریں گے کہ یورپ کس طرح چھوٹے انکلیو کی تعمیر نو کی کوششوں میں مدد کر سکتا ہے جو 6 ماہ کی طویل اسرائیلی بمباری میں تباہ ہو گیا ہے۔ بلنکن کا یہ دورہ ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب مصر سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے امکانات پر بات کرنے کے لیے حماس کے رہنماؤں کی میزبانی کرے گا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اردن اور مصر کے وزرائے اعظم نے کہا کہ رفح پر حملہ تباہ کن ہوگا۔ دونوں رہنماؤں نے مزید کہا کہ غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کا نفاذ بہت ضروری ہے۔ حکام سعودی دارالحکومت ریاض میں ورلڈ اکنامک فورم میں غزہ میں جاری انسانی بحران پر گفتگو کر رہے تھے۔ اردن کے وزیر اعظم نے کہا کہ تمام فریقوں کو 2 ریاستی حل کی جانب راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ مشرق وسطیٰ مزید تنازعات کا شکار ہو سکتا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ رفح میں 3 مکانات پر اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 22 فلسطینی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ رفح پر حملہ کئی ہفتوں سے متوقع تھا، لیکن غیر ملکی حکومتوں اور اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ علاقے میں بے گھر ہونے والے لوگوں کی تعداد کے پیش نظر اس طرح کی کارروائی کے نتیجے میں بہت زیادہ تباہی ہو سکتی ہے۔ غزہ کی تعمیر نو اور نظم و نسق کے بارے میں کئی مہینوں سے بات چیت جاری ہے، جس میں ایک واضح طریقہ کار ابھی سامنے آنا ہے۔ چین نے اشارہ دیا ہے کہ وہ صدر جو بائیڈن کی جانب سے تائیوان کے دفاع کو فروغ دینے کے لیے قانون سازی پر دستخط کرنے اور ٹک ٹاک کے چینی مالک کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے الگ کرنے کی کوشش کے بعد جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ صدر بائیڈن نے بدھ کے روز فوجی امدادی پیکج پر دستخط کیے، جس میں زیادہ تر رقم یوکرین کو جائے گی۔ صدر نے ایک علیحدہ بل پر بھی دستخط کیے جو امریکہ میں ٹک ٹاک پر مشروط پابندی عائد کرتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن یان نے بیجنگ میں بات کرتے ہوئے امریکہ پر زور دیا کہ وہ قانون سازی میں چین سے متعلق منفی حصوں پر عمل درآمد نہ کرے۔ رسمی سفارتی تعلقات کی عدم موجودگی میں بھی امریکہ تائیوان کا سب سے اہم بین الاقوامی حمایتی اور اسلحہ فراہم کرنے والا ملک ہے۔ چین تائیوان کو اپنا علاقہ سمجھتا ہے اور بارہا ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا مطالبہ کر چکا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے گرمی کی شدید لہر کی وجہ سے پیر کے روز ملک بھر میں اسکولوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ دارالحکومت ڈھاکہ میں گزشتہ ہفتے کے دوران اوسط درجہ حرارت 30 سالہ اوسط سے 4 سے 5 ڈگری سیلسیس زیادہ رہا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ اپریل کے آغاز سے ہی شدید گرمی کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دارالحکومت میں جمعرات تک زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سے اوپر رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اور بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں ایک پک اپ ٹرک کے ایک کھڑی گاڑی سے ٹکرانے کے بعد کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ ٹرک کے اندر تقریباً 25 سے 30 افراد موجود تھے جو مبینہ طور پر سڑک کنارے کھڑے ایک منی ٹرک سے ٹکرا گیا۔ مقامی میڈیا نے بتایا ہے کہ 20 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔